خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کم ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کم ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر یہ عالی مقام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ صرف اور صرف مقصد ایک ایسا ادارہ ڈیولپ کرنا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے اداروں کی ادارہ سازی کر سکیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے مسائل کے حل کے لیے کام کر سکے۔ میری خواہش ہے کہ جیسے پہلے سے موجود بہت ساری ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ہم ان سے ہٹ کے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو، ہمارا ممبر بنے، ہم اس کو فلی مورلی، لاجیکلی، ایتھیکلی اور اس کو ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کریں۔ ہمارے ساتھ ایک مافیا کا لفظ اٹیچ کر دیا گیا ہے، مجھے اس کا بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی وجوہات ہمیں ڈھونڈنی ہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں مافیا کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں نے بہت سوچا، اس میں ہماری بھی کچھ خامیاں ہیں۔ جیسا ایجوکیشن کا بل آیا پہلے، اللہ تعالیٰ اب 15 سے دوبارہ سکولوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تمام سکول آنرز اس کی تیاری میں مصروف ہیں، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ اب ہمارے درمیان موجود ہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ موومنٹ فار آل پاکستان سکولز ایسوسیشن جناب واجد چودھری صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور میٹنگ کے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ واجد صاحب کا موضوع ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب واجد چودھری صاحب۔ سلام سے پہلے مبارکباد۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں بہاولپور کے تمام سکول اونرز کا جو ہماری کال پر یہاں تشریف لائے۔ آج جس وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا نام واجد علی چودھری ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں موومنٹ فار آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، جو کہ پنجاب کے 33 ڈسٹرکٹس میں اپنا وجود رکھتی ہے۔ پروونشل لیول پہ ہم بہت ہی اسٹرانگ اور نیشنل لیول پہ ہم بڑی جماعتوں میں سے ایک ہیں۔ ہمیں آج اس پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں ایک ایسی ہی ایجوکیشنل ایسوسیشن سے وابستہ ہوں، حامد سعید صاحب ایک اور ایجوکیشنل ایسوسیشن سے وابستہ ہیں، پھر لوکلی میں ماڈل ٹاؤن کو دیکھ رہا تھا، حامد سعید صاحب سیٹلائٹ ٹاؤن کو دیکھ رہے تھے، دیگر کچھ دوست مختلف علاقائی تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے تھے۔ یہ کام انڈیویجول تھا، زیادہ تر کام ہم اپنے خود ہی نکال لیتے ہیں۔ میرے جہاں تک سورسز ہیں میں اپنے کام نکال لیتا ہوں، آپ کے جہاں تک سورسز ہیں آپ خود نکال لیتے ہیں۔ اس طرح ہر بندہ ہر جگہ پر بہترین سورسز کا حامل ہے اور اپنے تمام کام نکال رہا تھا۔ وقت کی ضرورت بڑھی، ہمیں مسائل نے ایسا گھیرا، ہمیں لگا کہ اب یہ مسائل انڈیویجول
حل نہیں ہونے والے اور اکٹھے ہم ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہم مختلف تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تمام تنظیمیں اپنا کہیں نہ کہیں پولیٹیکل نظریہ پاکستان کے مطابق اور اسلامی اقدار کے مطابق جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس کے لیے راہ ہموار کرنا اور پالیسی سازی کے اندر جو تعلیم کے اندر ہیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا، تاکہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارا جو پاکستان کا امیج ہے، نظام تعلیم ہے، وہ پوری دنیا کے لیے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہو اور اسلامی نظریہ سے مزین بھی ہو اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ تو اس کے لیے نافع پورے پاکستان کے اندر اس وقت ورکنگ کر رہی ہے اور 10 ریجن میں اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے پورے پاکستان کو۔ ایک ریجن جنوبی پنجاب بھی ہے جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں، اور 200 اضلاع کے اندر اس کا نظم قائم ہے۔ کووڈ-19 کے اندر بھی تمام سکولز کو 7 جون 2020 کو جو ایوان شورا ہے منصورہ کے اندر، وہاں نافع پاکستان نے تمام ایسوسیشن کو اکٹھا کیا، تمام ایسوسیشن کے صدور کو، اور وہاں یہی بات تھی کہ آپ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور ہم آپ کو شیلٹر، آپ کو ایک چھتری کے نیچے لے کر آئیں گے پوری ملکی لیول کے اوپر۔ تو یہ بڑا ایک قدم تھا نافع کا۔ اور اس کے بعد 20 جولائی کو اسلام آباد کے اندر صدور کو اکٹھا کرنا، اس کے اندر یہ اناؤنسمنٹ بھی ہوئی کہ 15 اگست سے ہم سکول کھول رہے ہیں، کیونکہ جو سرمائی علاقے ہیں وہاں 8 مہینے ہو گئے تھے سکول بند ہوئے، اور گرمائی کیونکہ وہاں سردیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں آلریڈی، اور یہاں 6 مہینوں سے سکول بند رہے ہیں۔ تو اس آواز پر کے پی کے نے تو فلی اس کو لبیک کہا، اور وہاں سکول 15 اگست کو کھلے بھی اور وہ چلتے بھی رہے۔ اس کے اندر گرفتاریاں بھی ہوئیں، باقی مسائل بھی ہوئے، لیکن نافع نے اس کو بھی حل کیا۔ تو ہم انشاءاللہ پی ایس سے بہاولپور کے ساتھ قدم با قدم، شولڈر با شولڈر ان کے ساتھ چلیں گے۔ جس جگہ جیسے ضرورت پیش آئے گی ان کو ہم اپنا تعاون پرووائڈ کریں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک چھوٹے لیول سے ایک تنظیم شروع ہوئی، جس میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے لیول پہ تمام دوستوں نے اکٹھے ہوئے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم نے کوشش کی، اور اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سیٹلائٹ ٹاؤن کے ہم جتنے بھی اسکول اونرز ہیں، دوست ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے اسکولز میں ایسے موو کر رہے ہوتے ہیں، ایسے جاتے ہیں جیسے ہمارا اپنا اسکول ہے۔ ہم کسی دوسرے اسکول میں جاتے ہیں تو ہمیں اتنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنے ہی اسکول میں موو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف اسی ورکنگ کا نتیجہ ہے جو پچھلے 2 سال میں میاں حامد سعید صاحب اور باقی دوستوں نے اس میں ورکنگ کی، اور اسی جو ایک رزلٹ ہے، ایک نتیجہ ہے جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہم نے ایک پرفارم کیا ہے۔ تو اسی بیس پہ ایک تو میں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے اپنے ایریاز میں، جیسے ہم سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا ایک براڈ اسپیکٹرم یہ آیا کہ ہم نے پورے بہاولپور کے لیول پہ ایک پی ایس اے کے نام سے اس پلیٹ فارم کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری تمام دوستوں سے درخواست بھی ہے اور ایک سجیشن بھی ہے کہ تمام دوست اپنے اپنے ایریے میں چھوٹی آرگنائزیشن کو لازمی مینیج کریں۔ دیکھیں، سیٹلائٹ ٹاؤن کے اسٹوڈنٹس نے ماڈل ٹاؤن نہیں آنا، اور اسی طرح سے انہوں نے ریاض کالونی نہیں آنا، انہوں نے گرین ٹاؤن نہیں جانا۔ گرین ٹاؤن کے ایریے کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے انہوں نے گرین ٹاؤن میں رہنا ہے، ماڈل ٹاؤن کے ایریاز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں رہنا ہے، اور اس طرح ریاض کالونی اور فیصل کالونی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس ایریے میں رہنا ہے۔ اگر آپ سارے دوست اپنے اپنے ایریے میں اتنے ویل آرگنائزڈ ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن اتنی اچھی ہو جائے، تو آپ لوگوں کے لوکل لیول کے مسائل تو وہیں حل ہو جائیں گے، اور پھر جو اس سے بڑے لیول کے مسائل ہوں گے اس کے لیے پی ایس اے کا پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے موجود ہے، اس میں آئیں، اپنے مسائل سے آگاہ کریں، انفارم کریں، تو انشاءاللہ ہم سب دوست مل کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح سے دوستوں نے ڈسکس کیا کہ ہمیں اپنے امیج کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے جو کارکردگی ہے، اپنی فیم ہے، اپنی گڈ ول ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ جو ہمارے اوپر پرائیویٹ اسکولز کے اوپر کچھ لیبلز لگ گئے ہیں، جیسا کچھ دوستوں نے ذکر کیا، تو ان لیبلز کو ہٹانا ہے ہم نے، اور اپنی گڈ ول اور اپنی ریپیوٹ کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے لیے
ایک تو اگزامپل میں دوں گا. ابھی کچھ ڈیز پہلے کی بات ہے, نیئر اباؤٹ 1 منتھ پہلے کی, جب کچھ دینی مدارس کا ایک ایگزام سسٹم تھا, وہ لانچ ہونے جا رہا تھا, تو بہت میڈیا نے اس کی مخالفت کی. لیکن جیسے ہی وہ سسٹم لانچ ہوا, اور لانچ ہونے کے بعد ایون وائس آف امریکہ اور BBC جیسے چینلز نے بھی ان کو بہت سراہا. سراہنے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ان SOPs کو پراپر فالو کیا. جو بھی SOPs گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے, ان SOPs کو بہت اچھے انداز میں فالو کیا. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اب ہمارے اسکول جیسے اوپن ہونے جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی گڈ ول کو, اپنی ریپیوٹ کو بہتر کریں, اور ایک امیج جو بنا ہوا ہے انسٹیٹیوٹس کے خلاف, اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. بہتر کرنے کا ایک ذریعہ, بہت سارے ذرائع ہیں, ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے SOPs کو بہت اچھے انداز میں فالو کریں. اور SOPs کوئی اتنے ٹف اور مشکل ہیں بھی نہیں کہ جن کو فالو کرنا کوئی بہت مشکل ہو یا ہم فالو نہیں کر سکتے. سمپل ہے, ہمارا گیٹ پراپر طور پہ مینج ہو جائے, گیٹ کیپر کے پاس سینیٹائزر ہو, گلوز ہوں, ماسک ہو, اور آنے والے بچوں کا ٹمپریچر پراپر چیک کر لیا جائے, تو یہ ہمارا 50% SOPs تو یہی سالو ہو جاتے ہیں. پھر اندر جب اسکول کے اندر ان ہوں گے تو پراپر سوشل ڈسٹینس کا خیال کر لیا جائے, کلاسز کو مینیج کر لیا جائے. تو یہ اتنے ڈیفیکلٹ اور اتنے مشکل SOPs نہیں ہیں جن کو ہم فالو نہیں کر سکیں. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے SOPs کو اچھی طرح سے فالو کر لیں گے اور ایک اچھا امیج معاشرے میں دیں گے, تو انشاءاللہ یہ سارا میڈیا جو ہے اور سارے ساتھی جو ہیں جو ایک اپنے تحفظات شو کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ اسکولز نے صحیح طرح سے SOPs کو فالو نہیں کیا تو یہ COVID-19 پھیل سکتا ہے, تو وہ سارے دوست اس کو سراہیں گے, اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ ہم سب اسکولوں والے دوست جو ہیں ان SOPs کو فالو کریں گے. اس طرح سے ایک بات اور میں آپ کے ساتھ ابھی, تو میں خود ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر تھا. پچھلے دنوں میں ہمارے کچھ دوست, ہمارا ایک وفد, ہم نے اسپیشلی یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں عتیق صاحب, نیشنل کالج کے ڈائریکٹر ہیں, تو ہم ان کے پاس چل کے گئے اور ان سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں. تو انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے گائیڈ کیا, بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ پر امپلیمنٹ کی جا رہی ہے اور یہ سراسر زیادتی ہے. تو اس میں کمرشل ہونے کے حوالے سے کوئی ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا, اس کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. اور پھر 97 میں ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس کو بیس بنا کے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم ان اداروں کے ساتھ ویلیویبل گفتگو کر سکتے ہیں اور ان کو یہ ایسے پروف دے سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے اس قسم کی جو ہمارے اوپر امپلیمنٹیشن انہوں نے ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب انہوں نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے یہ بہت ایک خوش آئند قسم کی سی بات ہے, کیونکہ ہمارے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو یونائٹیڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال. کوئی بھی بحران کی صورت پیدا ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو ادارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آ جاتا ہے, نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے تو وہ اسٹینڈرڈ فیل کرتے ہیں اور دے گیو ان واٹ ایور دا گورنمنٹ از آسکنگ دیم ایون ایف اٹ از انفیئر اور انجسٹ. پالیسی یہ تھی کہ ہاؤسنگ کے انڈر جو بھی اسکول بنے ہوئے ہیں وہ کسی صورت میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے, وہاں پہ اسکول نہیں چلا سکتے. وجہ صرف کہ جی وہ کمرشل پرپز بلڈنگ نہیں ہے, کمرشل یوز کے لیے آپ بلڈنگ استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کیا, نوٹس بھیجے اسکول والوں کو, الاٹمنٹ کینسل کر دیں اسکول کی پلاٹس کی. نوٹس آ گئے جی 15 دن کے اندر اندر آپ DCO صاحب سے جا کے اپیل کر سکتے ہیں, ورنہ پرماننٹلی آپ کی جو ہے نا الاٹمنٹ جو ہے نا وہ کینسل ہو جائیں گے. بلڈنگ اونرز پریشان ہو گئے. ذیشان صاحب ہمارے ساتھ گئے لاہور میں, منسٹر صاحب سے ملے. پالیسی یہ اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اب تک جتنے لوگوں نے کیا ہے تو اس میں تقریباً 80% لوگوں نے اپنے آپ کو ہی کرٹیسائز کیا ہے کہ ہم لوگ یہ اچھا نہیں کر رہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ پنجاب کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ایجوکیشن کا وہ بے شمار ملکوں سے بڑا ہے, ملکوں سے بڑا. یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے تو باہر ظاہر ہے پرفارم کر رہے ہیں تو اتنا بڑا سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ دیکھیں when it comes to ہمارے رائٹس, تو پھر جیسے سر نے ہمیں کہا, سر حامد نے, کہ وی آر کالڈ مافیاز. وی آر ناٹ ایکچولی مافیاز. ہماری یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ وی آر فیلنگ لائک پارٹ آف دا کرو, کہ ہم شپ میں کے اوپر آ گئے ہیں, وی آر ابورڈ.
تو انشاءاللہ ہم کہیں کسی نہ کسی ہاتھ کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے اسٹرینتھ ہے تو آگے بڑھ جائیں گے. ورنہ اب تک تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے جیسے ہم ہائی جیکرز ہیں، سرنڈر کریں، ہر چیز میں ہم سرنڈر کریں، تو وہ تھوڑا سا بہت کلنگ ہو جاتا ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ انہوں نے فیس کیا، سوچ بھی رہے ہوں گے، اور ہم نے اس کے تھرو مطلب رہے ہیں پورا ٹائم کیا، اور ہم اسے کمرشل زون سے نکال کر کو سیمی کمرشل کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم لوگ کوئی بزنس تو نہیں کر رہے، ہم لوگ تو ایک بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی پروڈکشن نہیں ہے. لیکن آپ جو ہمیں اس کیٹیگری کے اندر لانا چاہ رہے ہیں تو اس سے ہمیں بالکل آپ چھوٹ دیجئے، استثناء دیجئے، اور اس پہ مسلسل ہم ابھی آواز اٹھاتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ رب رحمان سے ہمیں بالکل امید ہے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس کی رحمت ہمارے